اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ سلام اور درود ہو عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر، اس لیے کہ ان کی عظمت اور ان کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جن کا نام کائنات کے ذرے ذرے پر موجود ہے۔ سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم ہر روز جناب زہرا کے دروازے پر سلام کرنے کیوں جاتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے تو آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم متواتر اپنی بیٹی کے دروازے پر جاتے، اور جس وقت کے جناب رسول اسلام صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو پہلے در سیدہ پر جاتے اور جانے کے بعد کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آپ اس آیت کی تلاوت فرماتے، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا آیت تطہیر میں بھی شامل ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر رسول اسلام کیوں جاتے تھے دروازے سیدہ پر؟ نبی اکرم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے نہیں سنا ہے وہ بھی سن لیں، جو آج نہیں سن پائے وہ کل سن لے، جو کل نہیں سن پائے وہ اگلے دن سن لیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم کس کے دروازے پر سلام کرنے جاتے تھے اور کس کی تطہیر کا اعلان کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم ہر روز سلام کرنے در سیدہ پر جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور یہی آپ کا دستور تھا۔ جب آپ کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں آپ در سیدہ پر جاتے اور وہاں پر ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے پاس آتے اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے۔ تو یہ جناب زہرا کی عظمت تھی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ آخر نبی اکرم جو اس طریقے سے کیا بتانا چاہتے تھے؟ دیکھیں، بالکل آسان سی بات ہے کہ جس وقت کے پیغمبر اکرم آخری حج سے واپس آ رہے ہیں تو پروردگار عالم نے جناب جبریل کو ایک پیغام لے کر بھیجا کہ جس آیت میں بتایا گیا تھا کہ اگر یہ پیغام آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو پیغمبر اکرم نے وہاں پر علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد علی کو آپ نے پہچنوایا۔ یہی کیفیت شاید یہاں پر تھی کہ پیغمبر اکرم مستقل اور متواتر در سیدہ پر جاتے تھے تاکہ اپنے اس پیغام کو پہنچائیں اور جناب سیدہ کی معرفت کرائیں کہ دیکھو، یہ حقیقت میں یہاں پر اس دروازے پر باپ اور بیٹی کی حیثیت سے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ یہ میرا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ الہی ہے کہ جس کو میں انجام دے رہا ہوں۔ اور جس وقت کہ آپ دروازے سیدہ پر جاتے تھے تو پہچنواتے تھے تو حقیقت میں آپ نے یہ وظیفہ الہی انجام دیا ہے۔ اگر پیغمبر اکرم در سیدہ پر ہر روز نہ جاتے اور اس طریقے سے سلام نہ کرتے اور جناب سیدہ کو نہ پہچنواتے تو جس طریقے سے غدیر میں پروردگار عالم نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے نبی اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا، تو یہی شاید آیت جو ہے یہاں پر بھی صراحتاً آتی کہ اے میرے نبی اگر تم نے فاطمہ کو نہیں پہچنوایا تو گویا تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ لہذا نبی اکرم جاتے تھے تو بیٹی اور باپ کی حیثیت سے جو ہے در سیدہ پر نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ نے اس اعتبار سے جناب سیدہ کو پہچنوایا ہے کہ سیدہ بھی حجت الہی ہیں، جناب سیدہ بھی تمام مخلوق پر حجت ہیں، اور جناب سیدہ سیدہ نساء العالمین ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں
تو رسول اکرم کا یہ اعتراف کرنا اور در سیدہ پر جانا اور سلام کرنا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جناب فاطمہ کی عظمت اور آپ کا مرتبہ اور آپ کے فضائل اور مناقب کم نہیں تھے، کیونکہ وہ نبی در سیدہ پر جا رہا ہے کہ جو خاتم النبیین ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی آخری نبی در سیدہ پر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ آخری نبی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھا جائے، کیونکہ آخری نبی تمام انبیاء کے وارث ہیں، 1,23,999 انبیاء کے وارث ہیں، تو گویا رسول اکرم نہیں جا رہے ہیں بلکہ آدم بھی جا رہے ہیں، نوح بھی جا رہے ہیں، ابراہیم بھی جا رہے ہیں، موسیٰ بھی جا رہے ہیں، عیسیٰ بھی جا رہے ہیں، یعنی در سیدہ پہ تمام انبیاء سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ عظمت در سیدہ ہے کہ جہاں پر تمام انبیاء سلام کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بدبخت انسان تھے کہ جنہوں نے معرفت جناب سیدہ حاصل نہیں کی اور ان کے حق کو جو ہے وہ غصب کیا، اور غصب کرنے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے جناب زہرا پر ظلم اور تشدد کیا۔ تو عزیزان گرامی، لعنت ہو ایسے افراد پر کہ جنہوں نے زہرا کے دل کو دکھایا ہے، تو زہرا کا دل نہیں دکھایا بلکہ انہوں نے رسول اللہ کے دل کو دکھایا ہے، آدم کے دل کو دکھایا ہے، جناب نوح کے دل کو دکھایا ہے، اور تمام 1,23,999 انبیاء کے دل کو دکھایا ہے اور انہیں اذیت پہنچائی ہے۔ تو جو انسان بھی پیغمبر اکرم اور جناب زہرا اور تمام انبیاء کے دل کو اذیت پہنچائے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔